ویلکم بیک ٹو ذوق زندگی. ڈاکٹر خرم ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ چکے ہیں اور وہ جو ہی یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں ہمارے شیف محبوب واپس کچن میں چلے گئے. میں واپس آ گیا. واپس آ گئے. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ڈھیر سارے سوال آ گئے آپ کے لیے. ویری گڈ. اتنے ڈھیر سارے ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں پڑھوں تو کتنے پڑھوں اور کیا کیا پڑھوں. بند کر کے چوز کرتی رہیں, اٹک جائے نا بس وہی ہو گیا. سعدیہ خٹک ہیں, انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ان کے فیس کے اوپر جو ہیں وہ دانے جو تھے وہ کافی زیادہ نکل رہے تھے اور دانے چلے گئے ہیں, ان کے اسپاٹس رہ جاتے ہیں, تو ان اسپاٹس کو کیسے ختم کیا جائے. اب یہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ وہ کھڈے ہیں یا صرف مارکس ہیں. میرے خیال اگر ہاں بالکل بالکل, کیونکہ اگر بہت سارے لوگ ایکنی کو دباتے رہتے ہیں, چھیڑتے رہتے ہیں تو اس سے مارکس آ جاتے ہیں. اس کی دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بہت اس کو اسکریچ کرتے ہیں تو کھڈے آ جاتے ہیں, تو اس کے لیے دونوں کے لیے بتاتے ہیں. اچھا پہلے تو بہت سمپل تھا کہ اگر آپ کے بہت زیادہ ایکنی آ گئی اور اس کے بعد اس کی پگمنٹیشن سے گہرے داغ آ گئے, آپ ان کو دباتے رہتے ہیں, نشان آ گئے, پہلی بات یہ کہ آپ اس کی پراپر کلینزنگ کریں. ٹھیک ہے, پراپر کلینزنگ کے لیے کیا کرنا ہے, ایک بڑا اچھا سا ایک ٹونر آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے آپ ٹوننگ کریں گے. ٹونر بہت فرمائش ہوتی ہے, ٹونر ہوگا پھر ایک کریم بتاؤں گا. کیا کرنا ہے آپ کو, تقریباً آپ لیں گے ایک کاٹن وول اچھی طرح سے اور اس کو بالکل سوک کر لیں گے آپ, تقریباً 50% گلیسرین 50% ایلو ویرا جیل. ٹھیک ہے, جب یہ مکسچر بن جائے اس کے اندر تھوڑا سا روز واٹر ڈالیے گا, گلیسرین ایلو ویرا جیل اور روز واٹر ملا کے ایک ٹونر بنے گا اور بالکل مائلڈ سا, اور اس سے آپ چہرے کی جو آپ ٹوننگ کرتے چلے جائیں ایوری ڈے, تو آپ کا چہرہ بڑا ہی کلیئر ہو جائے گا اور آپ کی جتنی ڈیبری ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گی. پھر اس سے بھی اچھی چیز کیا ہے, ایک بڑا اچھا سا کریم میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ایپریکاٹ یعنی آڑو ہے آج کل, یا آلو بخارے ہوتے ہیں, آڑو ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر ایک خوبانی. ٹھیک ہے, 1 سے 2 خوبانی لیجیے گا. ٹھیک ہے, ان کا بیج آپ الگ کر دیجیے گا, اس کے اندر آلمنڈ آئل ڈالیے گا. ٹھیک ہے, میٹھے بادام کا تیل, ٹھیک ہے, تھوڑا سا لیمن جوس اور بیس ویکس. 1 سے 2 خوبانیاں بالکل کرش کیجیے گا, روز واٹر ڈالیے گا, تھوڑا سا میٹھے بادام کا تیل, لیمن جوس اور اس کے ساتھ ایڈ کیجیے گا بیس ویکس. یہ مکسچر آپ بنا کے کریم لگاتے چلتے ہیں, آپ جو ایکنی رہ گئی, ٹھیک ہے, یہ تو ایکنی کے مارکس آپ کے بالکل غائب کر دے گا. اور ایک اگر پچ بھی رہ گئے سمیہ, نہیں وہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا, چلیں ٹھیک ہے بتا دیں اگر پچ ہے ان کے ساتھ میں, تو آپ کیا کریں, ایک پورا انڈا اس کے ساتھ ڈیزالو کیجیے گا, ساتھ میں سلیکون کریم آرام سے ملتی ہے, تقریباً اتنی کوانٹٹی میں ڈالیے گا. یہ دیکھیے اتنی کوانٹٹی ڈالیے گا, مکس کر کے ان چیزوں میں مکس کر دیجیے اور پورے چہرے پہ لگائیں. اسکن بڑی ٹائٹ بھی ہوگی. ایک بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جی ہماری کنٹورنگ بھی ہو جائے, تو آپ کی کنٹورنگ بھی گریجولی ہونا شروع. چلیں انشاءاللہ, امید ہے آپ کو سعدیہ خٹک جواب مل چکا ہوگا. انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی اور شو کی بہت زیادہ تعریف بھی کی ہے, آپ کا بہت زیادہ شکریہ. شازیہ سلیم جو ہیں, ان کا اب ایک سوال ہے کہ ان کے فیس کے اوپر ریشز آ جاتی ہیں اور ان کو ایگ سے الرجی ہے, مگر پھر بھی وہ انڈا جو ہے وہ کھا لیتی ہیں, جس کے فوراً بعد فیس کے اوپر ریشز ہو جاتی ہیں. تو وہ کیا کریں, اس کے لیے پلیز کچھ بتا دیجئے ڈاکٹر خرم, ورنہ وہ آپ سے پکی ناراض ہو جائیں گے. نہیں, ہم ناراض نہیں ہونے دیں گے. جتنے بھی ہمارے ویئرز ہیں, بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہلاتا ہے, جو سب آپ بتا رہی ہیں, یہ کہلاتا ہے ارٹیکیریا. ٹھیک ہے, ارٹیکیریا بڑی کامن کنڈیشن ہے, جس کو ددوڑی بھی آپ کہتے ہیں اور دھپڑ بھی لوگ کہتے ہیں. تو بڑی کامن کنڈیشن ہے, اور ہوتا یہ کہ جتنی گرمیاں آ رہی ہیں اور ہر ایک کو الرجی ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ بہت ایشو چل رہا ہے, ہائیوز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے, یہ دیکھیے پوری باڈی میں اس طرح کا ایک بالکل دائرہ سا ڈیولپ ہوتا ہے, ہاتھوں کا دکھائیں گے, دیکھیے ارٹیکیریا. ٹھیک ہے, ہائیوز, اور پوری باڈی میں ڈیولپ ہوتے ہیں ویلز جیسے آپ کے, ایک پورا آپ بڑی پرابلم میں ہوتے ہیں آپ لوگ, یعنی کہ لٹرلی آپ کی اتنی سویلنگ ہونے لگتی ہے, ایون آنکھوں کے نیچے بھی اگر ہو جائے تو آپ بالکل آنکھوں کے نیچے آ جاتے ہیں. لٹرلی آپ ایک جو ڈرمیٹالوجی کی 2% ایمرجنسیز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ارٹیکیریا. تو بڑا اگر آپ اگر اس طرح کی ایشو ہوتا ہے فوراً, تو آپ فوراً فارمیسی پہ جائیں, ان سے کہیں مجھے H2 ریسپٹرز, بڑی کامن ایک دوا ہی ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کی, وہ آپ کو فارمیسی والا ٹرینڈ اسکلڈ یا ڈاکٹر آپ کو فوراً ایڈوائز کریں گے H2 ریسپٹرز. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ایک دم سے ایک ہی ٹیبلٹ آپ لیں گے, فوراً ریلیکس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک چھوٹی سی ڈائری مینٹین کرنی ہے, کہ کچھ لوگوں کو دالوں سے الرجی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو انڈوں سے ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی سن لائٹ سے ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو نہاتے ہیں ٹھنڈے پانی سے تو ریشز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پہ اچھا یہ اس کے لیے بڑا سمپل تھا کہ اگر اس طرح کی ایشو بھی شروع ہوتا ہے تو آپ فوری طور پر ایک بڑی سمپل سا, آپ خود گھر میں پہلے فرسٹ ایڈ تھراپی کیا ہوگی, کیلامائن لوشن لیجیے گا. ٹھیک ہے, ملتانی مٹی لیجیے گا اور اس کے اندر روز واٹر کے ساتھ ساتھ ایڈ کیجیے گا
تھوڑا سا وائٹ کلے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک پیسٹ بنا کے آپ پوری باڈی پہ جہاں جہاں آپ کو ریشز ہوتی ہے نا وہ آپ لگانا شروع کر دیں. اس سے بڑا تیزی سے کیا ہوگا کہ ایک تو سودنگ شروع ہو جائے گی, اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو ایک ایمرجنسی ڈیولپ ہوتی ہے نا کہ آنکھوں کے نیچے سویلنگ, میں ایک پکچر بھی چاہ رہا ہوں کہ نکال دوں تو اس سے پتا چلے. اچھا, اگر گڈ تھنگ از آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے, تو یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, یہ تو اچھی بات ہے آپ کو پتا ہے. بالکل, یہ دیکھیں یہ والا مکسچر بنائیں گے پوری باڈی پہ, وائٹ کلے, ٹھیک ہے, ملتانی مٹی, کیلامائن لوشن اور تھوڑا سا روز واٹر. یہ دیکھیے یہ آپ نے ملا کے اور اس میں پیپرمنٹ لیوز بھی ڈال دیں, بالکل یہ پیسٹ بنے گا. یہ آپ پوری باڈی پہ جہاں جہاں آپ کے ریشز ہوتے ہیں لگائیں. آج کل بچوں کے بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ یہاں ریشز آ گئے, پیٹ پہ آ گئے, پوری ٹانگیں, اسکریچنگ, گرمی اتنی شدید ہے کہ آپ کی حالت بگڑ جاتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ایکسٹریم ہمارے پنجاب سائڈ پہ تو بہت زیادہ گرمی ہے, یہاں ہیومیڈیٹی زیادہ ہے. پتہ ہے اگر آپ گرمی جتنی بھی ہو اگر ہیومیڈیٹی نہیں ہو نا تو چل جاتی ہے. چپک چپک جو ہوتی ہے نا وہ آپ کا ایگزاسٹ اسینشیل باڈی سالٹ جو نکلتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ, اور مجھے نہیں یاد پڑتا کراچی میں اس قسم کا موسم پچھلے 2-3 سال بالکل ڈراسٹک ویدر چینجز ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. اور صحیح آپ بالکل, جو سوڈیم کا ایشو ہوتا ہے, سوڈیم ڈیزالو ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کی بورو کرتی ہے باڈی ہڈیوں سے سوڈیم, تو آپ بالکل فیبل اور بالکل بے جان, جو باڈی کریمپس, جو مسل کریمپس پڑتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں, کریمپس پڑتے ہیں بالکل. آپ ایک دم سے اب آپ کو کر رہے ہیں ایکسرسائز, ایک اکڑی گئی ٹانگ, خاص طور پہ کافس کی جو مسل ہے نا, یہ تو لوگوں کی دکھ بھری کہانیاں آپ سے شیئر کریں اور بڑا ایکسپیرینس ہے, لگتا ہے کچھ زیادہ ہی گرمی لگ گئی. شکر ہے اللہ کا میرے اوپر بھی ایسے حالات نہیں ہے, کرم ہے بہت زیادہ. شازیہ سلیم جو ہے ان کا ایک اور سوال ہے, انہی کا ایک اور سوال ہے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کے فور ہیڈ کے اوپر جو ہے اور نوز کے پاس کافی زیادہ رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں بات کرتے وقت, یا آپ کو پتا ہے ایکسپریشن لائنز جو ہوتی ہیں وہ کچھ زیادہ میرے خیال سے پرومیننٹ ہونا شروع ہو رہی ہیں, تو اس کی بھی پلیز کوئی سولوشن بتا دیں. بتائیں گے مگر بریک کے بعد. بالکل ملتے ہیں آپ سے ذوق زندگی میں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے دوران ہم اتنی انٹرٹیننگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, مگر پہلے ہم جلدی سے جوابات کی طرف جاتے ہیں ورنہ لوگ شکایت کریں گے. جی رنکلز کے اوپر بالکل رنکلز, دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے, اور آپ کی سب سے پہلے جو شروع ہوتی ہے رنکلز, اگر آپ کوئی بھی ایکسپریشن دیتے ہیں, خاص طور پہ یہ کروز فیٹ, لگتا ہے کوے کے پاؤں بنے ہوئے, کروز فیٹ ہوتی ہے بہت کامنلی, آپ کی اسکن بڑی ڈیمیج ہو جاتی ہے. دیکھیے آپ کے فوری طور پر یہ ایریا سب سے پہلے آپ کا انوالو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے جو کولیجن الاسٹن ہے وہ آپ لوز کرنا شروع کرتے ہیں, جو باڈی کا سیمنٹ ہے وہ لوز کرنا شروع کرتے ہیں, اور اس سے بھی بڑی بات جو آپ لوز کرتے ہیں, یہ دیکھیے آپ کا نیک کا جو نیپ آف دا نیک ہے وہ آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے. یہ دیکھیے سب سے پہلے یہاں پہ لائنز آنا شروع ہوتی ہے. اچھا, اس طرح کی کوئی بھی ایشو شروع ہو تو سب سے پہلے آپ وائٹامن ای بار جو ہے وہ اپنے گھر میں خود بنائے گا. وائٹامن ای کا سوپ کیا کرنا ہے آپ کو, تقریباً 200 گرام آپ لیجیے گا, بالکل پاؤڈرڈ جو سوپ ہوتا ہے انسینٹڈ, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ ڈالیں تقریباً 4 ٹیبل اسپون گلسرین, ٹھیک ہے, اور ایڈ کیجیے گا 25 کیپسولز آف وائٹامن ای ود بوائلنگ واٹر, اور اس کو فریزر میں رکھ دیں آپ پورے ایک ہفتے تک. اس سے آپ نہائیں اور کلیئر کریں. اچھا, کریم بڑی اچھی سی بتا رہا ہوں, ہر کوئی یوز کر سکتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ بازار سے یہی فارمولیشن لیں گے تو اتنی ٹیوب آپ کو ملے گی, تقریباً اتنی ٹیوب 6000 روپے کی, ٹھیک ہے, اور یہ آپ خود گھر میں بنا سکتے ہیں, بہت 6000 روپیز کی, اور خود گھر میں بنائیں گے, بہت سمپل ہے. آپ کو دیکھیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, تقریباً 1 سے 2 ٹیبل اسپون آپ کو منٹ جوس, یعنی کہ آپ پودینے کا جوس لیجیے گا, ٹھیک ہے, ایکول کوانٹٹی میں کیکمبر جوس, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کیکمبر نہ ہو تو آپ اسی کی جو فیملیز ہوتی ہیں, لوکی, کھیرا جو بھی ہوتا ہے اس کا منٹ جوس لیجیے گا. پھر پیپرمنٹ آئل لیجیے گا 20 ڈراپس, ٹھیک ہے, ایلم پاؤڈر یعنی پھٹکری کا پاؤڈر 1 چمچہ بالکل کرش, بہت سارا روز واٹر کی جو ایک پیسٹ بنا دے, اور اس کے ساتھ ایڈ کیجیے گا تھوڑا سا ونیگر, یا تو ایپل سیڈر ونیگر ہوگا یا جامن کا سرکہ ہوگا, اور ایگ وائٹ, جامن کا سرکہ, منٹ جوس, کیکمبر جوس, پیپرمنٹ آئل اور ایلم پاؤڈر, یہ ملا کے آپ روز واٹر میں اچھی طرح سے ایکسٹریکٹ بنائیے, اور مکسچر بنانے کے لیے گلسرین بھی ڈالتے چلے جائیں, اور یہ فریج میں رکھ دیں. اور ایسے آپ کاٹن وول سے ٹوائس ڈے جہاں جہاں آپ کے مارکس آتے ہیں وہاں ڈیولپ کریں, تو بہت جلدی آپ کی جو رنکلز ہیں وہ وینش ہونا شروع ہو جائیں گے. سب سے بڑی بات, اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ کیرٹ جوس پئیں, وائٹامن اے کے جو ہوتا ہے, وائٹامن اے کے کیپسولز ویسے نہیں کھانے چاہیے, مگر وٹامن جس کے اندر ایک پروپورشن میں وائٹامن اے ہو وہ ضرور اینٹی ایجنگ, اینٹی رنکل
स्मूदनिंग आपका होता है, तो विटामिन ए जरूरी है। ये आपने शाजिया सलीम के फोरहेड और साथ में इन्होंने बोला था कि नोज के पास जो रिंकल्स आते हैं, ये उसका जवाब है। मगर साथ में सहर मलिक ने भी एक सवाल किया, मैं जल्दी से आपको सहर मलिक का जो सवाल है हमारे देखने वालों को बता देती हूँ। उन्होंने ये पूछा है कि उनकी एज जो है वो सिर्फ 22 ईयर्स की है और उनके जो है रिंकल्स पड़े हैं, मगर रिंकल्स उनकी आंखों के नीचे पड़ना शुरू हो गए हैं और साथ साथ आंखें पफी भी हो रही हैं, तो इसका कोई इलाज बता दीजिए कि क्या किया जाए। बिल्कुल, अच्छा देखिए इन्होंने ये भी लिखा है कि वो ये पोटैटो और क्यूकम्बर के स्लाइसेस वगैरह लगा रही हैं, अच्छा, सूदिंग, मगर उससे फर्क नहीं पड़ा। हाँ, वो एक सूदिंग फर्स्ट लाइन थेरेपी है। अच्छा, एक देखिए सबसे आप जो सबसे पहले एक टैबलेट शुरू कीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ओवर द काउंटर मिलती है, ठीक है, बहुत सस्ती, बहुत अच्छी। एक टैबलेट 6 रुपए की होती है और आपको 40 डेज यूज करने हैं। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ये आपकी एक्स्ट्रा पफिनेस जो होती है उसको बैलेंस करती है, आपकी आंखें जो सूजन होती है वो गायब होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सा मैं आपको क्रीम बता रहा हूँ, और ये एक सवाल वो भी था कि लाहौर में ये चीजें कहाँ मिलती हैं। बिल्कुल, ये सवाल सहरिश भट्टी ने हमसे कल पूछा था कि डार्क सर्कल्स के बारे में आपने उनको कुछ बताया था। बिल्कुल, तो उसमें उन्होंने पूछा था लेनोलिन और लेसिथिन जो है, सॉरी बहुत बुरी नई चीजें होती है ना, ये लाहौर से कहाँ से? बिल्कुल भाई, आपको पहले बताया कि जी अनारकली से मिलेगा, बानो बाजार से मिलेगा, बड़े पॉपुलर स्टोर, थोड़ा ढूंढें, कोशिश करें, बिल्कुल मिल जाएगा, बड़ी कॉमन चीज है। अच्छा, उसके लिए क्या करना है आपको, जो आपका आई एरिया पफिनेस हो रही है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, बहुत सारा डेयरी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि गाढ़ा दूध होगा मलाई वाला, या फिर लैक्टिक एसिड होगा, या दही होगा, उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून लेनोलिन, ½ टीस्पून पाउडर्ड लेसिथिन, बादाम का तेल तकरीबन 2 टेबलस्पून, और बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी, रोज वाटर, ठीक है, वो तकरीबन 2 टेबलस्पून मिक्सचर बनाइएगा और इसको आप फ्रिज में रख दें। कॉटन वूल से आप सुबह शाम क्लॉकवाइज यानी सीधी घड़ी की तरह और एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी की तरह मालिश कीजिएगा फॉर 10 मिनट्स, लगा रहने दें। सोडियम डाई हाइड्रोक्लोराइड खाइएगा, ठीक है, कोशिश करें कि जितना ज्यादा आपका पेट क्लियर रहे, इंजीर का इस्तेमाल आप करें, ठीक है, और एक बड़ी सी बोतल बना के रख लें, तकरीबन जो हमारी छोटी बोतल होती है ना मिनरल वाटर की, ठीक है, उसके अंदर आप पूरा 1 लेमन डाल दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर, उसके साथ 1 से 2 खीरे का जूस डालिएगा उसके अंदर, और पानी सारा दिन आप शहद, लेमन जूस और ये खीरे का पानी उसके अंदर डाल के मिक्स करके पीती चले जाए पानी मिला के, तो आपके बिल्कुल रिंकल्स और जो एक बड़ा अच्छा सा सूदिंग इफेक्ट आता है। इतने ढेर सारे सवाल होते हैं, मैं तो बिल्कुल आगे पीछे देख रही होती हूँ, मैं जवाब सुनूं या फिर मैं सवाल पढ़ूं, और वो कान में भी मेरे मुसलसल SMS बता रहे होते हैं कि मैं करूं तो मैं क्या करूं। आपका इम्तिहान होता है, आपके टैलेंट का इम्तिहान होता है। ये देखिए फनकार कौन होता है जो एक प्रॉब्लम में से उभर के आता है। मुझे आई टेंड टू मैनेज थिंग्स, बता तो देती हूँ ना, सवाल है कि मैं बड़ी अच्छी फनकारा हूँ। बिल्कुल फनकारा नहीं हूँ, मगर ये कि मैं आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, सॉर्ट आउट कर ही लेती हूँ कि प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कौन से सवाल बहुत बड़ी फनकार हैं। बहुत बड़ी। लो जी, एक नई चीज निकल आई, एक नई चीज निकल आई। फनकार से आप मुराद देखिए, फनकार से मुराद कितना अच्छी बात है, टैलेंट है, टैलेंट आप टैलेंट। फनकार क्या होता है? फनकार क्या होता है? जल्दी से आपको बता देती हूँ। SMS आया है लिली खान का, और अभी हम पौधों के ऊपर बातें कर रही थी, तो वो कह रही है कि वो सुबह सवेरे उठती हैं और अपने पौधों से बातें करती हैं, इसीलिए उनके पौधे जो हैं और जो फूल हैं वो बहुत ही खूबसूरत रिस्पॉन्ड करते होंगे। क्या बात है ना, ये बात इसमें कोई हकीकत है कि अगर आप पौधों से बातें करें तो वो और अच्छा हो जाता है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मुझे नहीं पता था, जब प्लांट्स खरीद के लाया ना नर्सरी से, तो वो मुझे वो जो प्लांट जो ग्रो करते हैं, उन्होंने कहा कि ये नर्सरी से पौधा आता है ना, ये ही डजंट फील वेल बिकॉज ही फ्लरिशेज अमंग दोज प्लांट्स। जब आपके घर आता है ना, कहते हैं वो 6-8 महीने उसकी ग्रोथ पीछे चली जाती है, बिकॉज यू कैन से कि इज अ बिट सैड कि वो उसकी इन्वायरमेंट से निकल आता है, तो फिर उसके बाद उसका नई इन्वायरमेंट में उसको टाइम लगता है। कहते वो 7-8 महीने वो ग्रोथ के हिसाब से पीछे चला, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके नई इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है। ये लोग जो आपस में बातें करते हैं ना, ये बिल्कुल, क्योंकि लिविंग थिंग है ना प्लांट, तो ये लोग बात करते हैं कि वो ये चीज दें तो बहुत खुश रहता है, बड़ा एंजॉय करता है, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आई हैड नो आइडिया कि फीलिंग्स का या इस किस्म के इमोशंस का भी कोई इम्पैक्ट पड़ता होगा लिविंग चीज। मेरा ख्याल है कि मैं पता है, ये देखिए एक दिन थोड़ा सा मेडअप लगेगा, मगर वाकई होता है कि अगर आप खुद प्लांटेशन करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, आप खुद केयर करते हैं, तो पौधे आपको लगता है रिस्पॉन्ड
کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ اس کو وہ کر لیں سائیکولوجیکلی نہ ہو. اچھا ڈپریشن کا ایک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو اینٹی ڈپریشن کے ساتھ جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ آپ کو تھراپی بتاتے ہیں کہ جی آپ درخت لگائیں اور ان سے باتیں کریں. ڈیفینیٹلی ایک ٹریٹمنٹ ہے, یہ 100% تھراپی ہے. ابھی ہم اینٹی اسٹریس یہی بات کر رہے تھے کہ پودے لگانے. ہاں, ایک تو ایکویریم کا تھا نا کہ فش کی موومنٹ کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا, دیٹ سارٹ آف ریلیزز یور اسٹریس اور ٹینشن وغیرہ جو ہے اس کے لیے بڑا یہ بھی ایک تھراپی ہے. بولے نا آپ نے کتنی جو ہے وہ مچھلیوں کو قتل کیا ہے نا, گولیاں مار کے ان کو نہیں مارا, وہ غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے. خطرناک فنکار بولا تھا نا میں نے آپ کو بدلا لے لیا. خیر جلدی سے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے.